کی جو ہر حمد کے لائق ہے۔ درود و سلام ان ہستیوں پر جن کے صدقے سے خود درود میں دم درود آیا۔ حضرات محترم، بڑی مقبول اور روحانی غذا آپ کو جناب آغا صاحب دے گئے۔ میں صرف بھائی ندیم عباس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شریک عبادت ہونے کے لیے بڑا طویل سفر طے کر کے حاضر ہوا، اور میں اپنے برادر معظم شہباز مصائب جناب سید الیاس رضا صاحب کے درمیان زیادہ حائل بھی نہیں ہونا چاہتا۔ ایک تو ویسے ہی سردی کا موسم ہے، پھر نسیم کا سامنا۔ جس مقام پہ آپ تشریف رکھتے ہیں، کربلا گام شاہ، یہاں سے میری تعلیم کا آغاز ہوا تھا، اور کربلا کے صدقے میں میں یونائیٹڈ نیشن تک پہنچ گیا۔ عزیزان محترم، چونکہ کربلا میں آپ تشریف رکھتے ہیں، میں آپ کو لفظ کربلا کی تاریخ نہ بتا دوں؟ آج سے 4500 سال پہلے، 4500 سال پہلے اس دنیا میں ایک بہت بڑی سلطنت تھی جس کا نام تھا سلطنت بابل۔ یہ آج جو بڑے بڑے ملک ہیں، اردن ہے، شام ہے، عراق ہے، یہ اس کے چھوٹے چھوٹے ضلع اور گاؤں اور تحصیلیں شمار ہوتی تھی۔ نمرودوں کی حکومت تھی، اور بڑے بڑے مندر تھے جس میں نمرودوں کی شکل کے بت بنے ہوئے ہوتے تھے اور لوگ ان کی پوجا کرتے تھے۔ توجہ ہے میری بات؟ اس پورے ملک میں ایک مقام تھا اور، الف پیش رے اور، وہاں ایک شخصیت ایسی بھی رہتی تھی جو بتوں سے متنفر تھی اور خدائے واحد کی عبادت میں مصروف رہتی۔ اس شخصیت کا اسم گرامی تھا جناب تارخ۔ یہ نام ہے حضرت ابراہیم کے والد گرامی کا۔ تو جس عبادت خانے میں وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس عبادت خانے کو اس وقت کی عبرانی زبان میں کہتے تھے اللہ کا گھر۔ گھر کو عبرانی میں کہتے ہیں کرب، اللہ کو کہتے ہیں ایلا۔ وہ جگہ کہلاتی تھی کرب ایلا جو آج کہلاتی ہے کربلا۔ اس کرب ایلا سے 25-30 کلومیٹر یا میل کے فاصلے پر نہریں بھی تھیں، باغات تھے، آبادیاں تھیں۔ زلزلوں کی آمد و رفت سے نہریں خشک ہو گئیں۔ نہر کو کہتے ہیں نائے، خشک ہو جانے کو کہتے ہیں جف۔
وہ علاقہ کہلایا نائجف جو آج کہلاتا ہے نجف۔ نجومیوں کے کہنے پر نمرود ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرا دیتا تھا کہ کہیں میری خدائی کا تختہ ہی نہ الٹ دے، کہ اتنے میں حضرت ابراہیم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ابراہیم کی ماں کا دل گھبرایا، یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو میرا بیٹا نہ قتل ہو جائے۔ اللہ نے کہا فکر نہ کر، رات کو اپنے بیٹوں کو لے کر شہر سے باہر چلی جا، فلاں پہاڑی میں غار ہے، اس میں بیٹے کو چھپا کے آ جا، پھر میں جانوں تیرا بیٹا۔ نتیجے آپ خود نکالتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ خدا بند عالم ابراہیم کے وقت سے اپنی حجت کو غار میں چھپانے کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ عباس محمود القاد مصر کا مشہور محقق رائٹر ہے، اس نے تاریخ ابراہیم میں لکھا کہ ماں گئی ہے ہفتے کے بعد پتہ کرنے۔ اب تازہ پیدا شدہ بچہ ماں جائے دیکھنے ہفتے کے بعد، بچپن کی فطرت تھی کہ وہ روتے، چیختے، چلاتے، مگر چپ پڑے ہیں۔ فرشتے پوچھتے ابراہیم روتے کیوں نہیں؟ کہ ماں دشمن کے خوف سے مجھے غار میں چھپا کے گئی ہے، ایسے عالم میں رونا شرافت کے خلاف۔ بھائی توجہ ہے نا صاحبان؟ اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ حد رفتار پرورش کی اور پھولنے کی اللہ نے یہ رکھی کہ جو بچے مہینوں میں پروان چڑھتے تھے، حضرت ابراہیم گھنٹوں میں پروان چڑھے۔ جب باہر نکلے تو داڑھی بھی نکل آئی تھی، مونچھیں بھی نکل آئی تھی، معلوم ہوتا تھا 40 سال کا آ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ جب بھی اس کی حجت غار میں چھپے تو بچپنا ہوتا ہے، چاہے لاکھ سال بعد ظاہر کیوں نہ ہو، 40 سال کا لگتا ہے۔ باہر دیکھا کچھ لوگ پوج رہے تھے ستاروں کو، ان سے پوچھنے لگے ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہی رب ہے، ہم اسی کی پوجا کرتے ہیں۔ اور اتنے میں نکل آیا چاند، کہنے لگے اگر رب ہی ماننا ہے تو اس بڑے کو مانو، چھوٹے کو کیوں مانتے؟ گویا یہ دلیل قائم کی کہ بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹے کو نہ مانو۔ انہوں نے ستارہ چھوڑا، چاند کی پوجا شروع کر دی۔
اتنے میں نکل آیا سورج. چاند والوں سے کہا ابھی ماننا ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ روشن ہے, اس کو مانو. انہوں نے چاند کو چھوڑا, سورج کو شروع ہو گئے پوجنے. زوال کے بعد سورج ڈوبنے لگا تو کہا اب تمہارا خدا کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا ڈوب رہا ہے. کہنے لگا شرم نہیں آتی ڈوبنے والے کو خدا سمجھ؟ چاند والوں سے چاند چھڑایا, سورج والوں سے سورج چھڑایا, ستارے والوں سے ستارہ چھڑائے. چاند سورج ستارے ان تینوں نامرادوں سے پیچھے چھڑوا کر گھر آ گئے. گھر میں بیٹھا تھا, گھر کا ایک وڈیرا. ہاں وڈیرا اس لیے کہ ہر وڈیرے کو جس طرح ہم بابا نہیں کہتے, تو اسی طریقے سے وہ جو وڈیرا تھا نا بابا, اس کا نام تھا آذر. مولویوں نے سمجھا شاید آذر باپ تھے. آذر تو بت پرست تھا, کبھی کسی نبی کا باپ بت پرست نہیں ہو سکتا. کہنے لگے چاچا ہو بابا جی کیا کاروبار کرتے ہو؟ کہنے لگے بیٹا گھر میں اپنی فیکٹری ہے, خدا بناتے ہیں اور بیچتے ہیں. کہا بابا خدا فروشی کرتے ہو؟ کہ ہاں کیا کریں پیٹ جو بھرنا ہے. کہاں ہے خدا کہ دیکھ لو, کچھ الماری میں ہے, کچھ دیواروں پہ ہیں, کچھ چارپائی کے نیچے ہیں, کچھ اوپر ہیں. کوئی لکڑی کا خدا ہے, کوئی پتھر کا ہے, کوئی چاندی کا ہے, کوئی لوہے کا ہے, کوئی سونے کا ہے. کاش کہ ہم سب مولوی ہوتے حلوے کے خدا. جب بھوک لگتی خدا کا سر کھا جاتے, پھر ہاتھ جوڑ کے کہتے اللہ سائیں معاف کریں بھوک ڈاڈھی لگی آئی. توجہ ہے نا صاحبان؟ میرے بھائی اور ہمارے پڑھی لکھی دنیا کے نامور ذاکر برادر محترم الیاس رضا صاحب چونکہ آ رہے ہیں, اس لیے میں نے بڑے محتاط انداز میں تاریخ شروع کی ہے. گھبرا تو نہیں گیا؟ کہنے لگے ابراہیم اب میں بڈھا ہو گیا, مجھ سے یہ نہیں بکتے, یہ تم کام کیا کرو. ابراہیم تو ویسے ہی منتیں مانے ہوئے تھے. جتنے اچھے اچھے خدا تھے ان سب کو ایک ٹوکری میں اکٹھا کیا اس نے, اور باٹا کے ریٹ کی طرح گلے میں قیمت کی پرچی لٹکا دی. ٹوکرا سر پہ رکھا, ابراہیم بیچنے چلے. مڑ مڑ کر دیکھتے رہے, جب دیکھا چچا نظروں سے اوجھل ہو گیا, الا اللہ کر کے ٹوکرا پھینکا. کسی خدا کا سر ٹوٹ گیا, کسی کی آنکھ پھٹ گئی, کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی, کسی کی کمر ٹیڑھی ہو گئی. لمبی چوڑی رسی لے کر کمر سے باندھی, ٹانگ سے باندھی, گردن سے باندھی, کھینچتے ہوئے شہر کے چوک میں آئے اور بیچنا شروع کیا. لوگ کمرشل سروس کے پروگرام سننے والوں اب غور سے یہ سروس کا پروگرام بھی سنو. شہر کے چوک میں آ کر کہا او شہر کے رہنے والے بے وقوفو, میں تمہارے خدا بیچنے آیا ہوں. جنہوں نے کسی کو نہیں بنایا میں نے ان کی یہ گت بنا دی ہے. دماغ میں خرابی ہو, پیسے فالتو ہو, خرچ کرنے کا شوق ہو, آؤ اپنے خدا خرید کے لے جاؤ. کیوں بھائی جس کمپنی کا یہ اشتہار ہو کتنا مال بکے گا. نہ کوئی آیا نہ لے گیا. واپس آ کر کہا چاچا مجھ سے تو یہ کاروبار نہیں ہوتا. کہا واہ رے ابراہیم اتنا معمولی کام نہیں کر سکے.
مگر ابراہیم نے کیا کام کیا، جب جا رہے تھے نا بازار تو پوچھتے جا رہے تھے یہ سڑک کہاں جاتی ہے، یہ بلڈنگ کس کی ہے، یہ بہت بڑی بلڈنگ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ بہت بڑا مندر ہے، اس میں نمرود کی شکل کے بت ہیں۔ اچھا، رستہ دیکھ لیا تھا، آدھی رات کو چپ کر کے گئے اس مندر میں اور کلہاڑی مار مار کے جتنے چھوٹا خدا تھے ان سب کو توڑ دیا، اور جو ان میں سب سے بڑا تھا نا اس کے گلے میں رسی باندھ کے کلہاڑی لٹکا دی۔ قوم جب میلے دیکھ کے واپس آئی انہوں نے کہا یہ ہمارے خدا کو کس نے شہید کر دیا؟ ہاں، تو قرآن نے کہا کہ آپس میں کہنے لگے انا فتن، ایک نوجوان ہے جسے فتح کہتے ہیں عربی میں، یذکرہم، وہی ان کا ذکر بہت کرتا تھا، یقال لہ ابراہیم، اس کا نام تو ابراہیم ہے۔ اب آپ حضرات خود سوچیں اور حساب لگائیں، نمرود کا مندر، رات کا وقت، زمین پر قدم، چھوٹے بتوں کو توڑا تو قرآن نے فتح کہا۔ اب حساب آپ خود کر لیں، دن کا وقت، اللہ کا گھر، اور زمین پر نہیں قدم وہاں جہاں آخری نبی کے بھی قدم نہیں جا سکتے۔ تو چھوٹے بت نہیں، بڑا بت ٹوٹ رہا ہو تو ایسے توڑنے والے کے لیے لا فتح الا علی کے سوا کوئی ٹائٹل مل ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے ربائی سنائی ہے تو ایک میں ہندو کی ربائی سناؤں۔ ہندو کا نام ہے دھیرج کمار پنڈت، دھیرج کمار پنڈت، وہ ربائی لکھتا ہے، چونکہ خود بت پرست ہے نا تو اس لیے وہ سب کی حقیقتوں سے واقف ہے۔ کہتا ہے علی کو دیکھ کے کہنے لگے بت، ہمارے ٹوٹنے کی آ گئی رت۔ علی کو دیکھ کر کہنے لگے بت، ہمارے ٹوٹنے کی آ گئی رت، چلو کعبے سے واپس پنڈ چلیے، اٹھاؤ بسترے رائی ونڈ چلیے۔ میرے عزیزو، مقرر میں اس لیے نہیں عرض کر سکتا کہ نسیم کا جھونکا، خطیب کا جملہ، سمندر کی لہر اور کلاشن کوف کی گولی ایک دفعہ نکل جائے تو واپس نہیں آتی۔ توجہ ہے نا میرے محترم سامعین؟ اور سب کو توڑ پھوڑ کے گھر میں چارپائی پر لیٹ کر کہا یا اللہ میں اپنا کام کر آیا ہوں۔ اللہ نے خوش ہو کر کہا واہ ابراہیم، تو نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ ہم تجھے تمغہ دیتے ہیں۔ تمغہ کیا دیا کہ ابراہیم آج سے تو ہو گیا صدیقا نبیہ، ہم تجھے صدیق ہونے کا تمغہ دیتے ہیں۔ میرے پاس یہ تمغہ ہے مگر اسے دیتا ہوں جس کے ہاتھ سے بت توڑے گئے ہوں، اسے نہیں بناتا جس کے ہاتھ بتوں کے آگے جوڑے گئے۔ توجہ ہے نا میرے محترم سامعین؟ لو عزیزان محترم،
میرے مولا علی نے چھوٹوں کو نہیں بڑوں کو چکنا چور کر دیا. کوئی مننے یا نہ مننے, حسین کہنا تھا حیدر ہے, کوئی مننے یا نہ مننے, اور جنگے باجو نبیاں ولیاں دی نہیں لگتی میری بندے, چار ووٹ بھی تک کعبے دے رکھے اور جہاں رابطہ دشمن بھرنے وہ ضرور کا نیما شاہی روپی سے آجی میں مل نکلے دیئے بنا زندہ باد. توجہ ہے صاحبہ, بس میں سمیٹتا ہوں بیان. عزیزان محترم, حضرت ابراہیم نے خدا کا تعارف کروایا. توجہ ہے صاحبہ, اور جس نے خدا کا تعارف کروایا اسی کے ایک بیٹے نے خدا کا وجود منوایا. لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین اور یزید کا جھگڑا تھا. غلط کہتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. یزید نے کب دعویٰ کیا تھا میں سید ہوں؟ کب دعویٰ کیا تھا اس نے کہ میں نواسہ رسول ہوں؟ اس کے پاس تو جب حکومت آئی وہ اللہ سے کہہ رہا تھا کہ تو جو کہتا ہے میں مالک الملک ہوں, اب حکومت میرے ہاتھ میں, میں مالک ہوں. اس نے تو اللہ کو چیلنج کر دیا. اب اللہ کہتا تھا میں سچا, یزید کہتا تھا میں سچا. تو یہ تصادم اللہ اور یزید کا تھا. تو اللہ نے کہا یزید بات سن, کسی کھلی عدالت میں کیس دائر کرا کے فیصلہ کرا لیتے ہیں, تیرے حق میں فیصلہ ہو جائے تو سچا مالک بن جا, میرے حق میں ہو جائے تو میں مالک. دونوں نے ایک دوسرے کا چیلنج قبول کر لیا. کربلا کا میدان عدالت بن گیا. عدالت میں پیش کرنے کے لیے یزید کے جتنے گواہ تھے وہ لے آیا. رائے کی گورنری اس کا گواہ, خزانے اس کے گواہ, اکثریت اس کے گواہ, فوجیں اس کے گواہ, سپاہی اس کے گواہ. اللہ نے اعلان کر دیا ہے کوئی جو مجھ اللہ کا گواہ بنے؟ ساری دنیا چپ رہی. ایک چکی پیسنے والی ماں کا بیٹا اٹھا, اور اس نے کہا یا اللہ فکر نہ کر, میں تیرا گواہ. اب حسین جا رہے ہیں گواہی کے لیے. دنیا پوچھتی ہے کسی سے لڑنے جا رہے ہو کہ نہیں, جھگڑنے کے نہیں, پھر کیوں جا رہے ہو؟ تو ایک جملہ فرماتے میں جا رہا ہوں شہادت کے لیے. شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا. اور عدالت میں پیش کرنے کے لیے جتنی ضروری مثلیں اور کاغذات تھے وہ حسین نے اونٹوں پہ رکھ دیے. عجیب عجیب کاغذ لے کر چلا, کوئی 150 برس پرانا کاغذ, کوئی 18 سال کی دستاویز تھی, کوئی 13 سال کی مثل تھی, اور سن سکو تو سن لو کوئی تازہ 6 مہینے کی تحریر. اٹھائیس رجب کو روانہ ہو گیا مثلیں لے کر. 2 کو کربلا پہنچا. 2 سے لے کر 9 تاریخ تک مقدمے کی ترتیب میں مصروف رہا. یہاں وکلاء بھی بیٹھے ہوں گے, غور سے سنیں. ایک ایک مثل کا جائزہ لیا, ایک ایک کاغذ کا معائنہ کیا. 7ویں سے مقدمے کی ترتیب میں اتنا مشغول ہو گیا, نہ پانی کا ہوش رہا نہ کھانے کا ہوش.
عاشور کی شب آ گئی، ضروری کاغذات نکال کے غیر ضروری الگ کر کے چراغ گل کر دی۔ صبح عدالت میں کیس پیش ہو گیا، بہن گواہ تیار کرتی، حسین عدالت میں کھڑا کر دیتا۔ پوچھو وکلا سے، گواہ تب معتبر ہوتا ہے جب جانب مخالف جرح کرے۔ عربی میں جرح کہتے ہیں زخمی کرنے کو، اس لیے زخمی کو مجروح کہتے ہیں جس پر جرح ہوئی ہو۔ حسین کے ایک ایک گواہ پر بڑی جرح ہوئی، بڑی جرح۔ میں کھل کے مصائب پڑھ نہیں سکتا، پہنچنا آپ کا کام ہے۔ اور ایک 13 سالہ مثل پر تو اتنی بحث ہوئی، اتنی بحث ہوئی کہ اس مثل کے پہلے صفحے پھٹ کے آخر میں چلے گئے، آخری صفحے پھٹ کے پہلے صفحے کی جگہ آ گئے۔ اور جب 71 گواہیاں منظور ہو گئیں، فقرہ آپ سمجھیں، کہتا میں ہوں، حسین کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو گیا۔ خیمے میں آ کر کہا بہن مبارک ہو، اللہ کے حق میں فیصلہ ہو گیا، لاؤ مجھے لباس پہناؤ، میں اپنی وکالت کا حق لینے جاؤں گا۔ بہن نے لباس پہنا دیا، چلتے چلتے کہنے لگے میں شہنشاہ معظم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، خود سخی ابن سخی ہوں، خالی ہاتھ جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اگر تمہارے پاس کوئی تحفہ ہے تو مجھے دے دو، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ بہن نے کہا حسین میرے 2 ہیرے تھے، میں نے دے دیے۔ علی اکبر کی ماں نے کہا میرا ایک یاقوت تھا، میں نے تیرے حوالے کر دیا۔ حسن کی بیوہ نے کہا میرا ایک زمرد تھا، میں نے تجھے دے دیا۔ اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہا۔ کونے سے خیمے کے کانپتی ہوئی آواز آئی، فکر نہ کر بادشاہ، میرے پاس ایک چھوٹا سا نیلم کا دانہ ہے۔ تین دن کی پیاس میں بچے کا رنگ نیلا ہو گیا تھا، ماں نے وہ نیلم بچہ ہاتھوں پہ رکھ دیا۔ جب لے کر چلنے لگے، خدا کی قسم آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، مولا نے آپ سب کو یاد کیا۔ فرماتے ہیں یا شیعتی، او قیامت تک میرے ماننے والوں، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش کہ تم 10ویں کے دن ہوتے اور میرا یہ منظر دیکھتے۔ کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، میں کیسے سوال کر رہا تھا۔ حسین کو پانی نہ ملنے کا افسوس نہیں تھا، افسوس اس بات کا ہے کہ شریف کو موت آ جاتی ہے جب سوال کرنے لگے۔ سوال اسے کرنا پڑ گیا جسے سوال کرنا آتا ہی نہیں تھا، مانگنا اسے پڑ گیا جس کے در پہ دنیا مانگنے آتی تھی۔ اور سوال بھی کس چیز کا؟ نہ دولت کا، نہ حکومت کا، صرف پانی کا۔ میں اپنی ماں بہنوں سے پوچھتا ہوں، اللہ ان کو اولاد سمیت سلامت رکھے، 6 مہینے کے بچے کے لیے کتنا پانی کافی ہوتا؟ میں تو دیہاتی آدمی ہوں، دیہات میں دیکھتا ہوں جب خواتین کا 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہونا، نہ گلاس سے پانی پلاتی ہے نہ جگ سے، ایک کٹوری میں پانی ڈال کر 2 انگلیاں بھگو کر ہونٹ سے لگا۔ بس اتنا پانی مانگا تھا، ہندوؤں سے مانگتا پورا ہو جاتا، یہودیوں سے مانگتا پورا ہو جاتا، مانگا پانی، جواب میں تیر آ گیا۔ اور مورخ لکھتے ہیں تیر کا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ تھا۔ میرے استاد مرحوم کا فقرہ ہے کہ تیر وزنی تھا، ٹیڑھا جا رہا تھا،
ماں خیمے کے در سے پکاری، اصغر ہوشیار، یہ تیر حسین کو نہ لگ جائے۔ بچے نے اچھل کر تیر گردن پہ لے لی۔ میں حیران ہوتا ہوں، وہ دلیر حسین جو کڑیل جوان کی لاش خیمے میں لے آیا، وہ جری حسین جو قاسم کے ٹکڑے گٹھڑی بنا کر لے آیا، ابھی آپ سن چکے۔ کیا اصغر کی لاش اتنی وزنی تھی کہ خیمے میں نے لایا؟ کیوں نہیں لایا؟ جب میں نے 12 امام کی زیارت پڑھی تو مسئلہ سمجھ میں آیا۔ تیر کا کام ہے جہاں لگے سوراخ کر دے۔ میرا 12واں امام فرماتا ہے اصغر کو جو تیر لگا اس نے سوراخ نہیں کیا۔ فرماتے ہیں سلام علی الرضیع الذی ذبح من الاذن الی الاذن، اس دودھ پیتے معصوم شہید پر مجھ 12ویں امام کا سلام جو اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا۔ حسین سمجھ گئے اس عالم میں لے جاؤں گا، یہ ماں مر جائے گی، یہ بہن مر جائے گی، یہ پھوپھی مر جائے گی، میں اسے دفن کیوں نہ کر دوں؟ خیام کے پچھلی جانب لے چلے دفن کرنے کے لیے۔ دیکھو عزیزو، اس مسئلے کو بھی سمجھو، کسی شہید کو حسین نے دفن نہیں کیا کیونکہ وہ گواہیاں تھیں، اصغر تحفہ تھا، اور شریف تحفہ دے کر پھر اس پر نظر نہیں ڈالتا۔ ایک بہت بڑے سنی عالم ہے علامہ محمد مبین فرنگی محلی، چونکہ اہل سنت ہیں اور بہت بڑے ہیں، سنی بھائی بھی سننے آتے ہیں، میں ان کی روایت سناتا ہوں آپ کو۔ میں نے کویت میں ان کی کتاب پڑھی تھی لائبریری میں، لکھنؤ کے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں جب حسین دفن کے ارادے سے چلے نا تو اس بچے کی بہن دوڑتی ہوئی خیمے سے باہر آ گئی، کہنے لگی بابا ٹھہرو، بابا ٹھہرو۔ 4 سال کی بہن قریب آ کر کہتی ہے بابا اصغر زیادہ پیارا تھا، اسے پانی پلا دیے۔ میں بھی تو پیاسی ہوں۔ میرا مظلوم امام بچی سے پوچھتا تیری پیاس کیسے بجھے گی؟ وہ سنی عالم لکھتے ہیں کہ بچی نے کانپتی ہوئے آواز میں کہا بابا اگر آپ اجازت دیں میں بھیا کا منہ چوم لوں۔ منہ چومنے کے لیے جو ابا کا دامن ہٹایا نا اور گلے پر نظر پڑی، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے منہ چومنا بھول گئی، واپس خیمے میں دوڑی، کہتی اماں جلدی آ، دیکھ میرا بھائی کیسے پانی پی کے آئے۔ جناب رباب سیاہ چادر اوڑھے ہوئے خیمے کے دروازے پہ آ گئی۔ علامہ مبین فرماتے ہیں مولا حسین نے کہا رباب تیرے بیٹے نے میرے نانا کا دین زندہ کر دیا۔ اور وہ لکھتے ہیں سنی عالم لکھتے ہیں کہ زمین کربلا کو جھٹکا لگا جب امام حسین نے کہا رباب دونوں ہاتھ باہر تو نکالو، اور جیسے ہی رباب نے ہاتھ پھیلائے امام نے انا للہ پڑھ کے ماں کے ہاتھوں پر بچے کی لاش رکھی، اور جیسے ہی ماں کی نظر گلے پر پڑی ٹھنڈی سانس لے کر ایک فقرہ منہ سے نکلا، جب فقرہ ختم ہوا ماں کے سارے بال سفید۔ سنو گے فقرہ؟ اصغر کے گلے کو غور سے دیکھا اور پھر کہتی ہے اصغر کیا تیرا قاتل صاحب اولاد نہیں تھا؟ تیرے قاتل کے گھر کوئی بچہ بچی نہیں تھا۔ لو میرے عزیزوں، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ جب یہی ماں شام جانے لگی نا اور صحرا میں چھوٹی سی قبر دیکھی تو قبر پہ اتر آئی، دیکھا تو ساتھ علی اکبر کی لاش پڑی تھی۔ ماں کی مامتا سے مجبور ہو کر بی بی رباب نے اکبر کا ہاتھ اٹھایا، اصغر کی قبر پہ رکھ دیا۔
اور اکبر کے قریب جا کر کہا اکبر تیرا بھیا آدھی رات کو دودھ کے لیے اٹھتا ہے، ڈراؤنے جنگل میں چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا۔ اور میر انیس نے کیا فرمایا؟ قبر پہ ہاتھ رکھ کے ماں نے کیا کہا؟ بالکل ہے پاس، شہ کا تنے پاش پاش بھی، اور ڈرنا نہیں، قریب ہے اکبر کی لاش بھی۔ میرے عزیزو، بیان میرا ختم ہوتا ہے۔ میرے بھائی کا مصائب ساری دنیا جانتی ہے، پڑھتے ہیں، میں ان کو ٹائم دوں؟ ہر بی بی کو فکر تھی پتہ نہیں میرا بیٹا دفن ہوا یا نہیں، مطمئن تھی تو اصغر کی ماں، کوئی دفن ہو نہ ہو میرا بیٹا ہو گیا دفن، میرا بیٹا ہو گیا دفن۔ اس اطمینان کے ساتھ جب کربلا سے چلنے لگی اور سر اٹھا کر دیکھا تو ریشمی بالوں والا نیزے کی نوک پہ نظر آیا۔ چوبے محمل پہ جو سر مارا، واپسی تک ماتھے کا خون بند نہیں ہوا۔ اور حسین ابن علی یہ تحفہ لے کر اللہ کے پاس پہنچ گئے، اور اللہ نے کہا ماں کیا مانگتا ہے؟ یا اللہ تو اپنی مرضی سے دے دے کہ نبوت ختم ہو گئی، امامت پہلے دے چکا، جنت کے تم سردار ہو، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے مگر دوں گا ضرور، تم نے مجھے بچایا ہے، لے حسین اب میں تجھے اپنی ذاتی شے دیتا ہوں، اور وہ ہے بقا، جب تک میں باقی تب تک تو، نہ کبھی میں فنا ہوں گا نہ تجھے ہونے دوں گا، جن دلوں میں تو رہے گا وہاں میں بھی رہوں گا، جن گھروں میں تیرا ذکر ہوگا وہاں میرا بھی ہوگا، جب تک نظر اللہ رہے گا نیاز حسین کو ساتھ رکھوں گا۔ اللہ پڑھنے والوں کو تاثیر عطا کرے، اور میرے بھائی بانی مجلس کو خدا اور زیادہ توفیقات دے تاکہ اسی طرح یہ ذکر خیر کراتے رہیں۔ اچھا عزیزو، خدا حافظ۔